بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ایک واقعہ اور ایک سبق کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ بڑا ہی پیارا واقعہ ہے، سبق آموز واقعہ ہے۔ بزرگوں نے اس کو اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، اس کے گھر میں ایک ناگن رہا کرتی تھی، فیمیل سانپ جس کو بولتے ہیں وہ رہا کرتی تھی۔ اور وہ ناگن کیا کرتی، روزانہ ایک سونے کا انڈا دیتی، اور یوں اس گھر کا جو مالک تھا یہ مال مفت ملنے پر بڑا خوش ہوتا۔ اب یوں اس کو روزانہ ایک سونے کا انڈا وہ ناگن جو ہے وہ دیا کرتی اور وہ لے لیا کرتا، اور یوں مال ملنے پر وہ بہت خوش ہوتا۔ ایک دن یوں ہوا کہ اس ناگن نے اس کے گھر کے اندر جو بکری تھی اسے ڈسا، اور تڑپ تڑپ کر بکری نے اپنی جان دے دی۔ گھر والے بڑے افسردہ ہوئے اور کہنے لگے کہ اس ناگن نے آج نقصان شروع کر دیا، اس لیے اس کو مار دیا جائے۔ تو وہ لالچی شخص کہنے لگا کہ جو یہ ناگن سونے کا انڈا دیتی ہے اس کی قیمت تو بکری سے بہت زیادہ ہے، تو یوں ہمارا اتنا نقصان نہیں ہوگا۔ یوں دن گزرتے گئے، اس کو انڈے ملتے گئے۔ پھر اچانک ایک دن اسی ناگن نے اس کے نوجوان بیٹے کو ڈس لیا، اور وہ بھی تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گیا۔ اب تو گھر والے بہت پریشان ہوئے، اب یہ بھی بہت پریشان ہوا کہ اس ناگن نے میرا جوان بیٹا لے لیا۔ وقت گزرتا گیا، آہستہ آہستہ نوجوان بیٹے کا غم یہ بھول گیا، اور پھر دوبارہ سونے کا انڈا لینے میں مشغول ہو گیا۔ اب یہ پھر دوبارہ بہت خوش تھا کہ روزانہ اس کو سونے کا انڈا مل رہا ہے۔ اب کیا ہوا، کچھ ہی عرصہ گزرا تھا، اس ناگن نے اس کی بیوی کو بھی ڈس لیا، اور اس کی بیوی نے بھی تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ اب تو یہ بہت زیادہ شدید غصے میں آیا اور اس ناگن کو مارنے کے درپے ہوا، مگر ناگن غائب ہو گئی۔ اب تک کسی کو اس نے روزانہ انڈے ملنے والا نہیں بتایا تھا، اور کیونکہ گھر والوں کو بھی اس نے منع کیا ہوا تھا کہ یہ سونے کے انڈے جو ہمیں مل رہے ہیں اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتانا، تو اب جب اس کی بکری بھی مر گئی، اس کا جوان بیٹا بھی مر گیا، اس کی بیوی بھی مر گئی، تب جا کر اس نے اپنے رشتہ داروں کو اس ناگن کے بارے میں اور ان ملنے والے انڈوں کے بارے میں بتایا۔ کافی عرصے بعد دوبارہ ناگن ظاہر ہوئی، اور اب اس نے روزانہ ایک موتی دینا شروع کیا۔ اب یہ چمکدار اور قیمتی موتی اس نے حاصل کرنا شروع کیے۔ یہ لالچی شخص سارے غم بھول گیا، سارے دکھ بھول گیا کہ اس ناگن نے پہلے کس کس طرح کر کے میرے گھر کا صفایا کیا، لیکن کیونکہ یہ بہت لالچی شخص تھا، اس کو مال کی ہرس تھی، اس کو مال کا لالچ تھا، اور لالچی شخص کسی قسم کا بھی نقصان کر ڈالتا ہے۔ اب ایک دن یہ ہوا کہ جس برتن کے اندر اس نے سونے کے انڈے اور وہ قیمتی موتی رکھے ہوئے تھے، اب ان کو سر کے نیچے رکھ کر رات کو سویا، اسی رات ناگن نے اس کو بھی ڈس لیا۔ اس نے بہت شور کیا، جب تک اہل علاقہ اس کے پاس آ پہنچے، اس نے بھی تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دی۔ تو یوں لالچ نے اس کے پورے گھر کو تباہ کر دیا۔ سوشل میڈیا کے ناظرین، سنا آپ نے کہ لالچ بہت بری بلا ہے۔ اس لالچی شخص نے نہ صرف اپنی جان دی، اپنی بیوی، اپنے جوان بیٹے اور گھر کی بکری بھی اس کی لالچ کی نظر ہو گئی۔ اگر ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں تو ہمارے معاشرے میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو لالچ کی وجہ سے بہت نقصان کر دیتے ہیں، چاہے وہ لالچ پیسے کی ہوس کی وجہ سے سود میں پڑ جائے، چاہے وہ پیسے اور لالچ کی ہوس میں بیرون ملک جانے کے ناجائز ذریعے اختیار کرے اور اپنی جان بھی داؤ پر لگا دیں۔ کبھی کبھار تو وہ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور کبھی یہی مال حاصل کرنے کی ہرس اور لالچ یہ جوئے میں مبتلا کر دیتی ہے، اور کبھی یہ لالچی شخص یہ 1 کے 2، 2 کے 11، 11 کے یہ آگے سے آگے جانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور ہر لالچ یہ اختیار کرتا ہے، حتیٰ کہ جو اس کے پاس ہوتا ہے اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ہمیں بھی اس واقعے سے ضرور سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک نے چاہا تو پھر ایک مرتبہ
ایک واقعہ ایک سبق کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔